أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف برية وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، سلسلہ وار گفتگو سورہ مبارکہ آل عمران کے ابتدائی آیتوں کی تفسیر کے حوالے سے ہو رہی ہے. آج آیت نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں گا. رب ذوالجلال آج کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. پروردگار خالق لم یزل، اللہ تعالی سے کوئی پوشیدہ نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ، خدا کے لیے کوئی پوشیدہ نہیں ہے. فی الارض ولا فی السماء، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو پروردگار جانتا ہے. کوئی چیز جو پروردگار نے خلق کیا ہو، خالق وہی ہو، تو یقیناً خالق کے سامنے وہ سب موجود ہوتا ہے اور خالق اسے جانتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے، ان سب سے واقف ہے. یہ آیت مبارکہ کل کی آیت جس کے بارے میں گفتگو کی تھی اس سے ریلیٹڈ ہے اور اس سے مربوط ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ پروردگار کی ذات، ان اللہ، جس میں انتقام کے حوالے سے ذکر کیا تھا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو آیات الہی کا انکار کریں ان کے لیے شدید عذاب ہوگا. تو اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ پروردگار کے پاس کوئی بھی جرم جو ہے نا، وہ پروردگار کسی بھی مجرم اور کوئی بھی جرم ہو وہ پروردگار سے مخفی نہیں ہے. آپ دیکھیں، پہاڑ کے دامن میں جا کے اگر آپ گناہ کریں تب بھی پروردگار کے علم میں ہوتا ہے. اگر آپ سمندر کے تہ میں جا کے گناہ کریں تب بھی پروردگار عالم کے ذہن میں، پروردگار عالم کے علم میں ہوتا ہے. یعنی جس قدر آپ خدا کے نظروں سے اوجل ہو کے گناہ کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ جیسا کہ امام رائل فرماتے ہیں، عالم در محضر خدا جنایت نہ کنید. یعنی تمام محضر خدا کے سامنے ہے، تمام عالم خدا کے سامنے ہے، لہذا خدا ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. لہذا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی بھی جرم کرے، نہ صرف جرم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اگر آپ اچھائی انجام دے، اگر آپ اچھے کام کریں تو وہ بھی پروردگار عالم دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پروردگار عالم جس طرح مجرم کے لیے سزا مقرر فرماتا ہے، سزا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم جو اچھے کام انجام دے، جو نیک کام انجام دے، ان کے لیے جزا بھی عطا کرتا ہے. اور آج کی آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ پروردگار هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم، جو تصویر بناتا ہے، فی الارحام، رحم مادر میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہے. اگر ہم یصورکم کا معنی کی طرف دیکھیں تو ابھی آپ دیکھیں میرے سامنے کیمرہ ہے، اور کیمرہ میں جو کچھ حرکات کر رہا ہوں، جو میں حرکات و سکنات کر رہا ہوں، میرے جسم کو ریکارڈ کر رہا ہے، میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور میری آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز جو کیمرہ جب سامنے ہوتا ہے تو وہ کیمرے سے اوجل نہیں ہوتا.
کیمرہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر میں غلطی کروں تو بھی کیمرے کی عزت میں ہے، اگر میں اچھی بات کروں تب بھی کیمرے میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور صحیح گفتگو کرو تب بھی وہ ریکارڈ میں ہوتا ہے. یہ ظاہری کیمرہ ہے، اور ایک باطنی کیمرہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے. ان علیکم لحافظین کراما، ہماری تمام تر جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں تو خداوند عالم کرام کاتبین ہمارے اوپر خداوند عالم نے رکھا ہوا ہے. وہ کرام کاتبین ہمارے تمام افعال کو اپنے جو کیمروں میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم انجام دے رہے ہوتے ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے. اور قرآن کی دوسری بھی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جو بھی آپ گفتگو کریں گے، جو بھی آپ بات کریں گے، وہ تمام گفتگو جو ہے نا ان کے اوپر پروردگار عالم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ فرشتے ان کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوتا ہے. لہذا عزیزان محترم، ہم اگر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو ہم ان گفتگو کو سوچ کے کریں، سمجھ کے کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہی لفظ پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لفظ چھوڑ رہے ہوتے ہیں منہ سے، لیکن وہ لفظ پورے معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. لہذا پروردگار کے جو موکل فرشتے ہیں وہ ہمارے تمام حرکات و سکنات کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں، نگہداشت ہیں وہ. لہذا عزیزان محترم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ عادتاً ہمارا جو کیمرہ ہے، یہ کیمرہ اگر اس میں بیٹری ختم ہو جائے تو اس صورت میں یہ ریکارڈ کرنے سے قاصر ہے. اگر بجلی چلی جائے تو اس صورت میں یہ ریکارڈ کرنے سے قاصر ہے. لیکن پروردگار عالم کا جو کیمرہ ہے اس کے لیے جو ہے نا کبھی وہ ظلمات ثلاثہ میں بھی، جیسے کہ اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم مادر میں بھی یہ تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ظلمت میں بھی یہ تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی یہ تصویر کشی کر رہا ہوتا ہے. ان کے لیے بیٹری ڈاؤن ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے لیے بجلی چلے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم کا جو مصور ہے رب ذوالجلال، جس نے کائنات کو خلق کیا، یہ تمام کائنات ان کے کیمروں کے سامنے ہے. پچھلے دور میں ادوار میں ہمیں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ قیامت کے دن ہمارے تمام اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. قیامت کے دن ہمارے تمام اعضاء و جوارح جو ہے، جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں گواہی دیں گے. لیکن اس وقت آسان ہو گیا ہے. آپ دیکھیں ابھی ہمارے دور میں ہی یہ جو ویڈیو کیمرہ وغیرہ نکلے ہیں، ہمارے گزشتگان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے جو حرکات ہے، سکنات ہے، وہ سب اس وقت اگر اس ویڈیو کو چلائیں تو وہ سب بتا رہے ہوتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے هو الذی یصورکم فی الارحام، رحم مادر میں تمہاری تصویر کشی کی. ابھی دیکھیں اگر یہ جو ہماری جو مختلف شکلیں ہیں، جس کی جو نا بعض لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھ جو ہے نا کالی ہے، بعض آنکھ جو ہے نا نیلی ہے، اور بعض کے جو ہے نا ناک بالکل لمبی خوبصورت شکل میں ہے، بعض کے جو ہے نا چہرے سرخ رنگ کے چہرے ہیں. مختلف اشکال میں اگر تصویر کشی کی ہے تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے رحم مادر میں تصویر کشی کی. هو الذی یصورکم فی الارحام، یعنی پہلے جو انسان کو شکل بنانے والے اگر ذات ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. لہذا رحم مادر میں مذکر و مؤنث کا تعین کرنا، کس کو مذکر بنا کے دنیا میں پیش کرنا ہے، کس کو مؤنث بنا کے دنیا میں پیش کرنا ہے، یعنی یہب لمن یشاء ذکورا و یہب لمن یشاء اناثا. وہ ذات ہے جو جس کو مذکر بنا کے اس دنیا میں خلق کرے، جس کو مرد بنا کے اس دنیا میں خلق کرے، جس کو عورت بنا کے اس دنیا میں خلق کرے. یہ وہی ذات کی تصویر کشی ہے جس نے رحم مادر میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لہذا یہ ایک
قانون جنیات ہے جو سیلز کے ذریعے جو ہے نا پروردگار عالم نے سیلز خلق کیا انسان کے جو ہے نا رحم میں، اور ان سیلز کو باقاعدہ رب ذوالجلال نے حکم دیا، اور کہتے ہیں کہ وہ سیلز مختلف امور پر جو ہے نا ان کو موکل کر لیتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری سونپتے ہیں رب ذوالجلال، اور وہ درجہ بدرجہ تدریجاً جو ہے نا اس میں نمو آ جاتی ہے، اس میں نشو و نما پاتے ہیں، کہ حتیٰ کہ وہ خلقا جدیدا، ایک جدید خلق میں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ثم علقۃ ثم مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یہ جو ترتیب وار چیزیں ہیں یہ رب ذوالجلال نے جو ہے نا رب ذوالجلال کی تصویر کشی ہے، اور رب ذوالجلال جو ہے نا رحم مادر میں اس کی تصویر کشی فرماتا ہے۔ اور اس میں باقاعدہ رب ذوالجلال نے ایک طرف ناحیت، یہ ناحیہ جو ہے نا جسمی طور پر ہو گئے، اور اسی طرح ناحیہ نفسی طور پر اگر دیکھا جائے تو کسی کو خداوند عالم جو ہے نا ذکی بنا کے خلق کر دیتا ہے، یعنی وہ بہت شاطر بنا کے خلق کر دیتا ہے، انٹیلیجنٹ بنا کے خلق کر دیتا ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو غبی بنا کے، یعنی انتہائی عجیب و غریب قسم کے شخص بنا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے، جو نہ سمجھتا ہے نہ سن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ابتدائی طور پر رب ذوالجلال نے رحم مادر میں تصویر کشی کے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں اس وقت لوگ جب بچے ہوتے تھے تو آپ کے سامنے لے آتے تھے تاکہ بابرکت ہو جائے، تو اس وقت مروان ابن حکم کو جب آپ کے سامنے لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا لعن اللہ علیہ ولعن من یخرج من صلبہ الی یوم القیامہ الا المؤمن منہم، خدا نے جب بچہ تھا ابھی، لیکن پیغمبر گرامی اسلام بھی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مالک ہیں، تو رسول اللہ بھی جو بغیر کسی اتھینٹک دلیل کے جو ہے نا بیان نہیں کرتا، جب تک دلیل نہ ہو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مالک ہے۔ لہذا رسول نے اس بچے کے لیے کہا، کیوں کہا؟ چونکہ رسول جانتے تھے رحم مادر میں جب رب ذوالجلال نے اس کو خلق کیا تھا تو اس کی طینت میں ہی جو ہے نا شیطنت رکھا تھا، یہ مستقبل میں جا کے اس نے ایسے کام انجام دینا تھا جو لعن کا مستحق ٹھہرنا تھا۔ لہذا یہاں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ، اور ہر روایت میں بھی ہے السعید سعید فی بطن امہ، جو سعادت مند ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے سعادت مند ہو کے آتا ہے، وہ شقی فی بطن امہ، اور جو شقی ہوتا ہے وہ ماں کی پیٹ سے شقی بن کے آتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی اشکال کرنے والا اگر اشکال کرنا چاہے تو اشکال کر سکتا ہے، یہ تو کیسے کہ اگر ماں کے پیٹ سے وہ شقی بن کے آ جاتا ہے تو اس صورت میں پروردگار کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کے اوپر عذاب دے، اس کو جہنم کا مستحق قرار دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو پروردگار کے علم میں ہے کہ اس نے شقی بننا ہے، لیکن پروردگار نے دنیا میں جب اس کو بھیجا تو جس طرح حضرت ابو ذر غفاری کو جو ہے نا دونوں حق و باطل دونوں کا راستہ دکھایا، اسی طرح مروان ابن حکم کو بھی دونوں راستے بتا دیے، اسی طرح حجاج ابن یوسف کو بھی دونوں راستے بتا دیے، لیکن اختیار نہ کرنا، ان راستوں پر عمل پیرا نہ ہونا، یہ ان کی اپنی بدبختی ہے جو ان کو شقاوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہم مسئلہ جبر کے قائل نہیں ہے، بلکہ خدا نے تو راستہ دکھا دیا تھا، لیکن اس راستے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے، اور یہ راستے کا اختیار نہ کرنا یہ پروردگار کے علم میں تھا۔ لہذا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہے پروردگار جو ہے نا رحم مادر میں ان کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابن الزنا کے لیے روایت میں آیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو یہاں پہ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو کوئی گناہ بھی انجام نہیں دیا، ان کے ماں باپ کے کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ ابن زنا ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی جواب ہے کہ اگرچہ یہ ابن زنا اور جو ولد صحیح جو ازدواج کے ذریعے پیدا ہوا بچہ، جو دونوں جو جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو دونوں کے لیے دونوں راستے نہ ہدینہ السبیلا
اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، لیکن یہ ابن زنا کی طبیعت میں جو ہے نا صحیح راستے کا انتخاب نہ کرنا، صحیح راستے جو غلط راستے اس کا انتخاب کرنا اس کی طینت میں تھا، لہٰذا اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا، اگرچہ وہ کر سکتا تھا صحیح راستے کا انتخاب، اگر وہ صحیح راستے کا انتخاب کر بھی لیتا تو یقیناً پروردگار جو نا وہ اس کو عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود اس نے غلط راستہ انتخاب کیا، لہٰذا وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ چونکہ ہم اس پروردگار فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس، پروردگار کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ مشیت الہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اپنے مشیت کے مطابق رب ذوالجلال نے رحم مادر میں خلقت کے حوالے سے تصویر کشی کی۔ اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے پروردگار نعوذ باللہ ڈکٹیٹر ہے، پروردگار نعوذ باللہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ پروردگار اگر جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ حکمت کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ پروردگار حکیم ذات ہے، پروردگار جو ہے نا عادل ذات ہے، لہٰذا حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ جن کو سیدھے راہ پہ لگانا ہے وہ سیدھے راہ پہ لگ جاتے ہیں، اور جو برے راہ پہ جانا ہے وہ برے راہ پہ چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم زیارت میں دیکھتے ہیں اشہد انک کنت فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجس کالجاہلیۃ بانجاسها، جب صلب رحم مادر میں تھے تو اس وقت آپ اجسام طاہرہ صلب اطہار سے ہو کے آ گئے ہیں، اور آپ اس کے مقابل میں شمر کو دیکھیں، شمر جو ہے نا امیر المومنین علیہ السلام کے ہم نشین تھے، امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات سے واقف تھے، ایسی گفتگو امیر المومنین جن کا اثر پتھروں پہ بھی ہوتا تھا، لیکن لب امیر المومنین سے سننے کے باوجود شمر پر اثر انداز نہیں ہوا۔ امیر المومنین کے کرامات بھی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے کیا انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ جو ہے نا اس کا اپنے ہاتھ کیا درا ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ الشقی شقین فی بطن امہ، کہ بطن مادر سے ہی وہ شقی تھا اس لیے اس نے ایسا کیا، ایسا نہیں، بلکہ پروردگار نے ان کو راستہ دکھایا، ہدایت کے راہ بھی دکھائے تھے، امیر المومنین کے کلمات بھی ان کے کانوں تک پہنچا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اچھے کو انتخاب نہیں کیا اور برے کو انتخاب کیا۔ پروردگار ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں قرآن کی محبت، آخرت میں قرآن کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ